حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق. هنا يا أمة الإسلام تجمعنا لخير كلام سبائك للبخاري مخلدة على الأيام. العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. کتاب الوحی. کتاب الوحی سے آغاز کر رہے ہیں اس سلسلے میں کہ اس کتاب میں کتنی کتابیں ہیں، کتنے ابواب ہیں، تو حضرت مولانا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا بیان ہے کہ بخاری میں کتابوں کی تعداد تقریباً 1974 1974. اسی طریقے سے یعنی ہندوستان کا جو نسخہ ہمارے یہاں متداول ہے اس کے اعتبار سے اور ابواب 3866 کتاب کے تحت جیسے لکھا ہے باب بدء الوحی، تو ابواب کی تعداد بیان کی جاتی ہے 3866. تو گویا کہ کتاب کے سلسلے میں ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ ہندوستان کے نسخے کے اعتبار سے کتابوں کی تعداد یہ بنتی ہے 83. کتنی بنتی ہے؟ 8 اور 3. تو ہمارے ہندوستانی نسخوں کے اعتبار سے یہ 83 تعداد ہے. تو اس لیے ان 83 میں سے یہ پہلا ہے کتاب الوحی. 83 میں سے پہلی کتاب ہے کتاب الوحی. کتاب اور باب اور فصل ان کی تفصیلات آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایک تو کتاب کا لفظ لغت کے اعتبار سے اس کے معنی آتے ہیں اور ایک کتاب کے اصطلاحی عمومی معنی ہیں اور ایک کتاب کے وہ معنی ہیں جس کو کتابوں میں استعمال کیا جاتا ہے. تو کتبہ کے اصل معنی عربی زبان میں آتے ہیں ضم الادیم بالادیم بالخیاطۃ. صاحب صفوۃ البیان حسنین مخلوف نے اپنی کتاب صفوۃ البیان میں یہ معنی بیان کیا ہے کہ اس کے اصل معنی عربی زبان میں آتے ہیں ضم الادیم بالادیم بالخیاطۃ. بغیر دباغت کے چمڑے کو الادیم کہتے ہیں ایسا چمڑا جس کو دباغت نہ دی گئی، یعنی جس کو نمک ڈال کر یا سورج میں سکھا کر یا مٹی میں رگڑ کر ایسی جو پروسیس ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دباغت. جس سے اس میں جو بدبو ہوتی ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے اور اسے سکھا دیا جاتا ہے. تو دباغت نہ دیا ہو ایسے چمڑے کو، دو ٹکڑے کو ایک دوسرے سے ملانا، یہ اصل معنی ہے کتبت کے. دوسرے معنی بیان کرتے ہیں کہ کتبہ کے معنی آتے ہیں جمع کے. کتبہ کے معنی کیا آتے ہیں؟ جمع کے. پھر اس کے بعد عربی زبان میں اس کا استعمال ہونے لگا مکتوب کے لیے. کس کے لیے ہونے لگا؟ مکتوب کے لیے. یعنی جو چیز لکھی جائے اس کو. مکتوب کو بھی کیوں کہا جانے لگا الکتابۃ؟ اس لیے کہا جانے لگا
کہ مکتوب میں بھی ایک حرف کو دوسرے حرف سے روشنائی کے ذریعے ملایا جاتا ہے. یہ مشتق منہو کے درمیان مابیہ مشترک چیز ہے کہ مشتق منہو کے معنی ہے دو چیزوں کو کسی کے ذریعے سے ملانا. تو اسی طریقے سے اس کو جب استعمال کیا جانے لگا تو پھر اب اس کا استعمال الکتابتو کے معنی آئے ضم الحرف بالحرف، حرف کو حرف کے ذریعے سے ملانا. کس کے ذریعے سے؟ روشنائی کے ذریعے سے. کس کے ذریعے سے؟ تو اب دونوں کے درمیان ضم ملانا یہ ہو گیا مشترک. اب کتاب کو بھی کتاب کہتے ہیں یہ مکتوب کے معنی. کس کے معنی میں ہے؟ کتاب ای مکتوب، وہ جس میں لکھا گیا ہو. اس لیے کہ کتاب یہ مصدر ہے، اور مصدر کبھی اپنے معنی اصلی میں ہوتا ہے، کبھی اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، اور کبھی اس میں مفعول کے معنی میں ہوتا ہے. تو یہاں کتاب میں مصدر یہ اس میں مفعول کے معنی میں مستعمل. کس کے معنی میں مستعمل ہے؟ اس میں مفعول کے معنی میں. اس کے بعد اس کا دوسرا معنی کتاب. کتاب اصطلاح ہے علماء میں عموم کے اعتبار سے. اس کا استعمال کس کے لیے ہونے لگا؟ تو فرماتے ہیں الکتاب مجموعۃ من الاوراق المکتوبۃ. مجموعۃ من الاوراق المکتوبۃ، لکھے ہوئے اوراق کے مجموعے کو کیا کہا جانے لگا؟ کتاب کہا جانے لگا. تو اب جب بھی کوئی آدمی کہتا ہے کتاب تو آدمی کا فوراً ذہن کہاں مبادرت کرتا ہے؟ ضم الادیم بالادیم کی طرف نہیں کرتا ہے، ضم الحرف بالحرف کی طرف بھی نہیں کرتا ہے، بلکہ فوراً اس کے ذہن میں کسی کتاب کی تصویر آ جاتی ہے. کیا جاتی ہے؟ تصویر. کہ ہاں یہ کتاب پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اوراق کا کوئی مجموعہ ہوگا، اوراق کا کوئی مجموعہ. تو یہ ہو گیا کتاب کے معنی لغوی اور معنی. اب کتاب کو جو عام طور پر فقہا اور محدثین اور بلغا اور ادبا جو استعمال کرتے ہیں، جو لوگ تصنیف اور تالیف کرتے ہیں، اسے جو کتاب کو استعمال کرتے ہیں باب اور فصل کے ساتھ، تو اس کے معنی کیا؟ تو اس کے معنی کیا؟ تو یہاں پر کتاب کے معنی آتے ہیں مختلف نوع اور مختلف جنس کے مسائل کے مجموعے کو کتاب کہا جاتا ہے. مختلف نوع اور مختلف جنس کے مسائل کے مجموعے کو کیا کہا جاتا ہے؟ کتاب کہا جاتا ہے. لہو مبدأ و منتہا، جس کا مبدأ بھی ہو اور منتہا بھی ہو، یعنی جو کہیں سے شروع ہوتا ہو اور کہیں پر ختم ہوتا ہو. اب جو کتاب کا لفظ ہے یہاں پر ہمارے یہاں یہ نہ ضم الادیم بالادیم کے معنی میں ہے، نہ ضم الحرف بالحرف کے معنی میں ہے، نہ مجموعۃ من الاوراق المکتوبہ کے معنی میں ہے، بلکہ یہاں پر یہ چوتھے معنی میں. اور وہ چوتھا معنی کیا ہے؟ انواع مختلفۃ واجناس مختلفۃ تحتہ وله مبدأ ومنتہا، جس کے تحت مختلف انواع اور مختلف اقسام کے مسائل کو ذکر کیا جاوے، اور وہ کہیں سے شروع ہو رہا ہو اور کہیں پر وہ کیا ہوتا ہو؟ ختم ہوتا ہو. تو اب یہاں پر جو الوحی کے ساتھ اس کا استعمال کیا گیا ہے وہ اسی معنی میں مستعمل ہے. وہ اسی معنی میں کیا ہے؟ مستعمل ہے. کتاب الوحی. تو سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات بتلائی گئی کہ مصنف اپنی اس کتاب میں 83 کتابیں قائم کریں گے اور اس کے تحت ابواب کو لائیں گے. تو سب سے پہلے کتاب الوحی کو قائم کرتے ہیں مصنف. لیکن ہمارے مصنف کا ایک امتیاز یہ ہے کہ اس میں ترجمۃ الباب بڑی اہمیت کا حامل ہے. ترجمۃ الباب کیا ہے؟ اس کتاب کی خصوصیت ہی ہے ترجمۃ الباب. کیا مطلب؟ کہ مصنف کتاب میں ایسا اسلوب اختیار کرتے ہیں کہ کتاب کچھ لکھتے ہیں
باب کچھ قائم کرتے ہیں اور اس کے تحت جو حدیث لاتے ہیں وہ کچھ نظر آتی ہے، اس کے تحت جو حدیث ہوتی ہے وہ، تو ایسا معلوم ہوتا ہے بظاہر اگر آدمی سرسری نظر سے دیکھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کتاب اور باب میں مناسبت نہیں ہے، باب اور حدیث میں مناسبت نہیں ہے. پتہ نہیں امام بخاری کا دماغ کام کرتا تھا یا نہیں. ان کا کرتا تھا، جس کو نہیں سمجھ میں آیا اس کا نہیں کرتا ہے. تو امام بخاری کا ترجمۃ الباب یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. تو امام بخاری جب بھی کسی کتاب کو کہیں پر کتاب اور خاص طور پر باب جب قائم کرتے ہیں تو آگے انشاءاللہ جب آگے لفظ آ رہا ہے بابن تو اس کے ذہن میں ہم اس کو بیان کریں گے کہ ترجمۃ الباب جو قائم کرتے ہیں تو وہ کتنی قسم کے ہوتے ہیں. اس پر مستقل لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں. صرف ترجمۃ الباب کے عنوان سے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں 6 8 جلدوں امام بخاری کے ترجمۃ الباب پر. امام بخاری کے ترجمۃ الباب پر یعنی باب اور حدیث کے درمیان ربط اور دونوں کے درمیان حدیث کے کس ٹکڑے سے باب کے ساتھ ربط قائم ہوتا ہے، اس پر مستقل طور پر یہ ایک مستقل ابواب تراجم بخاری، مستقل علم حدیث اور خاص طور پر بخاری کے شرح لکھنے والوں کے یہاں پر ایک مستقل علم کی حیثیت رکھتا ہے. ایک فن اور ایک جزئی کے طور پر اسے استعمال کیا جاتا ہے. تو ہم انشاءاللہ بہت تفصیل سے نہیں لیکن اختصار کے ساتھ ہی صحیح ترجمۃ الباب کے ذیل میں ان چیزوں کو کیا کریں گے، بیان کریں گے انشاءاللہ. اب کتاب کا لفظ استعمال کرنے کے بعد مصنف الوحی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو الوحی کے کیا معنی؟ تو وحی کے معنی لغوی، وحی کے معنی لغوی دو طرح سے بیان کیے جاتے ہیں. ایک تو وحی کے معنی لغوی کو بیان کیا ہے امام راغب اصفہانی، جو لغات قرآن کے سب سے مشہور امام مانے جاتے ہیں. مفردات القرآن کے نام سے ان کی کتاب ہے 2 جلدوں میں. قرآن کریم کی لغت پر کچھ لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. اگر کسی کو قرآن لغت سے مناسبت ہو یا قرآن کریم کی تفسیر کو اس کے اشتقاق کے ساتھ جاننا چاہتے ہو تو 2-3 کتابیں اس کے زیر مطالعہ ہونی چاہیے. نمبر 1 امام راغب اصفہانی کی مترادفات القرآن اور بعض جگہ پر مفردات القرآن، دونوں طریقے سے اس کو شائع ہوئی ہے. مفردات القرآن کے نام سے وہ شائع ہوئی ہے عربی میں اور اس کا ترجمہ کیا گیا ہے بعض حضرات نے، تو وہ مفردات القرآن. تو امام راغب اصفہانی. دوسرا اس موضوع پر سب سے اچھا کام کیا ہے سمین حلبی نے. امام غرناطی کے شاگرد ہیں سمین حلبی. کیونکہ میں نے 10 سال عربی پنجوم کا ترجمہ پڑھا ہے تو یہ سب چیزیں آتی تھی، تو اس لیے کہ لغت سے آدمی کو واقف ہونا بہت ضروری ہے اور لغت سے واقف ہونے کے بعد قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کا سمجھنا انسان کے لیے 2 چیزیں اس میں، ایک تو سمجھنا آسان ہوتا ہے اور دوسرا اس کے سمجھنے میں انسان کو بڑا لطف اور حلاوت محسوس ہوتی ہے. جیسے کسی کو بریانی کھانے سے حلاوت محسوس ہوتی ہے، مزہ آتا ہے، تو لغات قرآن اور لغات حدیث سے واقف ہونے سے آدمی کو ایک حلاوت سی محسوس ہوتی ہے کلام سے کہ کیسے کیسے انداز میں مشتق بیہو کو جوڑا جاتا ہے. تو امام سمین حلبی کی کتاب ہے جس کا نام ہے عمدۃ الحفاظ. یہ 4 جلدوں میں ہے لیکن بڑا اچھا کام کیا انہوں نے بھی. امام غرناطی کے شاگرد ہے. امام غرناطی یہ اعراب القرآن اور نحو قرآنی کے سب سے بڑے امام مانے جاتے ہیں. ان کی تفسیر ہے البحر المحیط جس میں انہوں نے قرآن کریم کے نحو صرف پر بڑا کام کیا ہے. امام سمین حلبی ان کی 2 کتابیں بڑی شاندار ہیں قرآنیات کے باب میں. ایک ہے عمدۃ الحفاظ اور دوسری ان کی کتاب ہے الدر المصول فی علوم کتاب اللہ المکنون. یہ تقریباً 8-9 جلدوں میں ہے، بڑی سائز میں. تو امام سمین حلبی کی قرآن کریم کے نحو صرف کے باب میں سب سے اچھی کتاب مانی جاتی ہے وہ.
الدر المصون فی علوم کتاب اللہ المکنون. بہرحال اسی طریقے سے ہمارے اس زمانے میں ایک بڑی اچھی کتاب سامنے آئی ہے قرآن کریم کے اشتقاق کے باب میں. اب آپ کہیں گے کہ قرآن کا اشتقاق کا باب یہاں پر اس سے کیا مناسبت؟ یہ اس لیے آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ آدمی کو کس فن کی کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے اس کا جاننا بھی عالم اور طالب علم کے لیے ضروری ہے. اب یہ جو میں آپ کو کتاب الوحی کا کتاب کا بات بیان کر رہا ہوں تو میرے مطالعے میں آج آیا ہی نہیں، لیکن میں جب یہاں آ کر بیٹھا تو میں نے کہا کہ کتاب کے بارے میں بتلانا چاہیے. لیکن وہ 10 سال جو ترجمہ پڑھایا تھا اس کا مطالعہ جو تھا وہ آٹومیٹک یہاں پر آنا کیا ہو گیا، زبان پر آنا شروع ہو گیا کہ بھائی کتاب شروع کر رہے ہیں تو کم سے کم کتاب کس کو کہتے ہیں وہ تو بتلا دو ان کو. تو اس لیے میں نے وہ بیان کر دیا. تو مجھے ایسا لگا کہ بھئی مطالعہ انسان کے لیے کہاں کا مطالعہ کہیں بھی کام آتا ہے. تو ایسا نہیں کہ قرآن کی لغت ہے تو آپ کو وہیں پر کام. اب وہ قرآن کی لغت تھی لیکن کام کہاں پر آ رہی ہے؟ یہاں پر سمجھانے میں کام میں آ گئی. تو سب سے اچھا کام کیا ہے الدکتور حسن الجبل نے. یہ جامعہ ازہر کے لغت کلیت اللغہ کے بڑے ماہر گزرے ہیں. تو انہوں نے کتاب لکھی ہے المعجم الاشتقاقی الموصل لالفاظ القرآن الکریم. المعجم الاشتقاقی الموصل لالفاظ القرآن الکریم. بعض مرتبہ طلبہ پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم سے لکھنا نہیں بنتا ہے اور اتنے لمبے لمبے نام کیسے یاد رہتے ہیں. یہ انسان کی دلچسپی پر مان. جس چیز کی دلچسپی ہوتی ہے انسان کو اس کو رٹا نہیں ماننا پڑتا ہے. وہ چیز انسان کو خود بخود کیا ہو جاتی ہے، یاد ہو جاتی ہے. تو ان کی بہت اچھی کتاب، اتنی شاندار کتاب ہے، تقریباً قرآن کریم کی لغات پر 4 جلدوں میں اشتقاق قرآن پر 2400 صفحات پر مشتمل ہے. المعجم الاشتقاقی الموصل لالفاظ القرآن الکریم. تو انہوں نے بھی ہر چیز کو اتنی جاندار انداز میں قرآن کریم کو اس کے اشتقاق تک پہنچانے کی کیا کی ہے، کوشش کی ہے کہ جس کی نظیر شاید قرآنیات کے باب میں نہیں ملتی ہے قرآن کی لغات کے اوپر. اسی طریقے سے قرآن کریم کا ایک علم لغت کا ایک باب ہے جس کو کہتے ہیں الفروق اللغویہ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ فروق اللغویہ. فروق اللغویہ میں کیا ہے کہ قرآن کریم نے الفاظ کو استعمال کیا ہے تو ایک ایک معنی کے لیے متعدد الفاظ استعمال کیے، ایک ایک معنی کے لیے متعدد الفاظ. تو اب ان میں چھوٹا چھوٹا فرق یعنی باریک باریک فرق کیا ہے، اس پر اردو زبان میں عبد الرحمن کیلانی صاحب کی کتاب ہے مترادفات قرآن. عبد الرحمن کیلانی غیر مقلد عالم ہے پاکستان کے، لیکن کتاب اس باب میں انہوں نے اچھی لکھی ہے. تو ان کی کتاب ہے مترادفات قرآن. یہ تقریباً 900-950 صفحے کی کتاب ہے. جیسے ہماری مصباح اللغات وغیرہ آتی ہے اسی انداز میں، اسی سائز کی اور اتنی ہی بڑی. یہاں دلی سے بھی کسی نے شائع کیا ہے اسے اور وہ آسانی سے مل جاتی ہے. بہرحال تو کتاب الوحی، تو کتاب کا لفظ ہم نے جانا الوحی. تو الوحی کے سلسلے میں بدلا رہا تھا کہ ایک امام راغب اصفہانی نے اس کا معنی بیان کیا ہے. امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں الوحی کے معنی کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں الوحی کے معنی آتے ہیں الاشارۃ الخفیہ. الوحی کے معنی کیا آتے ہیں؟ الاشارۃ الخفیہ، پوشیدہ طور پر اشارہ کرنا کسی چیز کی طرف. یہ ہے معنی لغوی. اصطلاح شرع میں وحی کس کو کہتے ہیں؟ اصطلاح شرع میں وحی کہتے ہیں انزال کلام اللہ تعالی الى نبی من انبیائه او رسول من رسله. انزال کلام اللہ تعالی الى نبی من انبیائه او رسول من رسله. اللہ کا اپنے نبی یا رسول میں سے کسی کی طرف کلام کو نازل کرنا، یہ ہے وحی کے معنی اصطلاحی.
وحی کے مختلف لوگوں نے تعریفات کی ہے، لیکن سب میں معنی مشترک ایک ہی آتا ہے کہ اللہ رب العزت کا اپنی مراد اپنے کلام کو کسی نبی یا کسی رسول کی طرف اتارنا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ وحی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے وحی کے لفظ کو دونوں طرح سے استعمال کیا ہے۔ کہیں پر قرآن کریم نے وحی کے لفظ کو استعمال کیا ہے اپنے اس معنی میں، اصطلاحی معنی میں، اور کہیں پر قرآن کریم نے اس کو استعمال کیا ہے کس کے معنی میں؟ معنی لغوی میں۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، تو وہاں پر وحی کون سے معنی میں؟ معنی لغوی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول انسانوں میں سے آتے ہیں، رسولوں کی بعثت یہ کیڑے مکوڑوں میں نہیں ہوتی ہے، لہذا وہاں پر آپ اصطلاحی اور شرعی معنی مراد نہیں لے سکتے، تو وہاں کہیں گے اللہ نے اشارہ دیا، اللہ نے الہام کیا، کس کو؟ شہد کی مکھی کو، تو شہد کی مکھی کو اشارہ دیا اللہ رب العزت نے، تو وہاں پر یہ اشارہ خفیہ کے معنی میں، اس کے معنی میں ہے۔ اسی طریقے سے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، وہاں پر بھی کس معنی میں ہے؟ اشارے لغوی معنی میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ام موسیٰ یہ رسول نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں صراحتاً کہا ہے کہ رسالت یہ رجال کے ساتھ خاص ہے، کسی عورت کو کبھی رسول نہیں بنایا گیا۔ اہل سنت والجماعت کا ایک متفق عقیدہ ہے کہ البعثۃ فی الرجال وليس فی النساء، کہ ہمیشہ رسول اور نبی یہ کون ہوا کرتا ہے؟ مرد ہوتا ہے، عورت نہیں ہوتی ہے۔ امام ابن حزم نے اپنی بات بیان کی ہے کہ عورت بھی رسول ہو سکتی ہے۔ امام ابن حزم کی اپنی رائے تھی۔ امام ابن حزم آدمی بڑے پائے کے تھے، لیکن بہرحال ان کی اپنی کچھ رائے ہیں۔ تیسری چوتھی صدی کے بڑے مشہور امام گزرے ہیں، مکتب فقہ ظاہری ان کا مستقل ایک مکتب مانا جاتا ہے، تو ان کی بہت ساری رائے اہل سنت والجماعت سے مختلف پائی جاتی ہے۔ تو وہ بہت گہرائی کے ساتھ کسی چیز میں جانے کی کوشش نہیں کرتے تھے، وہ یہاں سے استدلال کرتے کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، کہا دیکھو ام موسیٰ کی طرف بھی وحی کی گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت بھی نبی ہو سکتی ہے۔ تو پھر لوگوں نے ان سے سوال پوچھا کہ حضرت پھر وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کون نبی بن گیا؟ شہد کی مکھی بھی کیا بن گئی؟ نبی بن گئی۔ تو پھر وہ گما پھرا کے بات کیا کرنے لگے۔ تو بہرحال ہر انسان جیسے آج دنیا کے اندر میں فکری آزادی کا الاپا جاتا ہے، اسلام نے علماء کو اور اہل علم کو جتنی فکری آزادی دی ہے دنیا میں کسی نے نہیں دی۔ ہاں البتہ جو اصول کے مطابق سوچتا ہے اس کی رائے مقبول ہوتی ہے، اور جو اصول سے ہٹ کر سوچتا ہے تو اس کی رائے یہ مقبول ہوا کرتی نہیں، اس کی رائے مردود ہو جاتی ہے، اس کو تلقی بالقبول حاصل نہیں ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کیا ہے؟ اللہ نے نظام بنایا ہے دنیا میں۔ تو یہ ہے کتاب الوحی۔ یہ کیا ہو گیا؟ کتاب الوحی۔ اب یہاں پر کتاب شروع ہو رہی ہے تو ایک بات یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ میں نے سوچا تھا کہ ہم نے بخاری کن سے پڑھی ہے اور اجازت حدیث کس کس سے لیا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا جاوے۔ تو حضرت مولانا سعید صاحب پالن پوری انہوں نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ اجازت جو دی جاتی ہے اولاً تو یہ اجازت بالبرکہ ہے، دوسرا اجازت جس کو دی جاتی ہے اس میں تین چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، تین اغراض کے پیش نظر اجازت دی جاتی ہے۔ ایک تو جس کو اجازت دی جاوے وہ سبق میں مکمل طور پر حاضر ہو، سبق میں مکمل طور پر کیا ہو؟ حاضر ہو۔ دوسرا وہ مکمل طور پر سبق کو سمجھے، اور تیسرا وہ جو کچھ پڑھے اسے دوسروں تک پہنچانے کی نیت اور ارادہ کر لے۔ کہا جن کے پاس یہ تین نیت ہو ایسے لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے، جو سبق میں حاضر مکمل نہیں رہتے ہیں ایسے لوگوں کو اجازت نہیں۔
تو اس لیے حضرت مولانا سعید صاحب کے کہنے کے اعتبار سے اجازت حدیث اخیر میں دینا چاہیے، شروع میں نہیں دینا چاہیے، کہ جن کی پابندی ہوئی ہے سبق کے اندر میں ان کو اجازت حدیث ملے گی، جن کی نہیں ہوئی ہے انہیں اجازت حدیث ملے گی نہیں۔ اس لیے حضرت مولانا سعید صاحب کی رائے کے مطابق ہم نے بھی اس کو اسی کے اوپر کیا کیا ہے، ڈال دیا ہے کہ جن کی مکمل حاضری ہوگی ان کو اجازت دی جائے گی، جن کی مکمل حاضری نہیں ہوگی انہیں کہہ دیا جائے گا کہ بھائی آپ نے مکمل کتاب نہیں پڑھی ہے، لہذا اس بنا پر آپ کو اجازت دی جاتی نہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ اجازت میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بعض محدثین کے یہاں پر بڑا توسع ہوتا ہے اور بعض کے یہاں پر توسع نہیں۔ کہا نہیں، ایسے کیسے؟ اس میں انہوں نے کہا کہ جو اہل ہو اسی کو اجازت دینی چاہیے، نہ اہل کو اجازت دینا جائز نہیں۔ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا کا اس کا تقاضا یہ ہے کہ جس میں اہلیت اجازت ہو، جو سبق میں حاضر بھی رہے، اس کو کہیں سے پڑھایا جاوے تو عبارت بھی صحیح پڑھ لے، اس کو پوچھا جاوے اس کا کیا مطلب ہے تو وہ بھی کیا کر لے، وہ بیان کر دے، تو پھر اس کے بعد کیا کرنی چاہیے، اجازت دینی چاہیے۔ تو میں نے مولانا کی رائے سے اتفاق کیا کہ مولانا نے بات بالکل کیا کہی ہے، صحیح کہی ہے، لہذا شروع کتاب میں اجازت ابھی آپ کو بیان کی جاتی نہیں ہے۔ بہرحال کتاب الوحی، کتاب الوحی کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، مصنف نے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی ہمارے یہاں پر کتاب کا آغاز ہوتا ہے تو عام طور پر ہمارے یہاں پر دو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، تو اسی رسم کے طور پر، تبرک کے طور پر ہم بھی ان دعاؤں کو پڑھ لیتے ہیں۔ ایک دعا تو پڑھی جاتی ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور دوسری رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ لہذا جیسے ہماری کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے تو تین تین مرتبہ اس دعا کو پڑھے، مگر دعا کے سلسلے میں جو ہمارے یہاں پر بڑی کوتاہی ہے وہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبل الدعاء عن قلب غافل اللہ، کہ اللہ غافل اور لہو لعب کرتے ہوئے لوگوں کی دعا کو اور دل کے ساتھ مانگی جانے والی دعا کو قبول کرتا نہیں۔ کیا مطلب؟ آپ دعا کر رہے ہیں اور ایسے داڑھی سے کھیلیں، جیسے عام طور پر لوگ داڑھی سے کھیلتے ہیں، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی ٹوپی سے کھیلتا ہے، کوئی، تو دعا جب بھی کی جاوے تو آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ دعا کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ آپ کو اگر کسی بادشاہ سے کوئی چیز مانگنی ہو تو آپ لاپرواہی سے مانگیں گے اس کے پاس؟ کتنے اہتمام سے اچھے کپڑے پہنیں گے، عطر وطر لگائیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ جائیں گے۔ تو کم سے کم اللہ رب العزت کے سامنے جب آدمی دعا کرے تو دعا کے وقت ہما تن گوشت کس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے؟ اللہ کی جانب متوجہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے رسمی طور پر ایسے ہی زبان کو الفاظ سے ادا کرنا اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ آدمی کو جب بھی دعا کرے تو پوری توجہ کے ساتھ، تو ایسی دعا مفید ہے۔ اگر ایسے ہی رسمی طور پر زبان سے ادا کر دیا جاوے تو ایسی دعا کا کرنا نہ کرنا برابر ہے، سواء تدعو ام لا تدعو، برابر ہے چاہے آپ دعا کریں یا دعا نہ کریں۔ تو معنی کا استحضار کے ساتھ کہ جیسے آپ پڑھ رہے ہیں رب یسر، تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ اس کا معنی کیا ہے، اللہ میرے لیے آسان فرما، ولا تعسر، اور میرے لیے اس کتاب کا پڑھنا اور سمجھنا مشکل نہ بنا، وتمم بالخیر، اور پوری کتاب خیر کے ساتھ، بہتری کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، اس کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنے، پڑھانے اور سمجھنے سمجھانے کی توفیق مرحمت فرما۔ اس استحضار کے ساتھ آدمی دعا کرے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے رب اشرح لی صدری، اے پروردگار تو میرے سینے کو کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے لیے اس کتاب کے پڑھنے کو آسان فرما، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور تو میری زبان کی لکنت کو ختم فرما دے، اسے کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ میری بات کو مخاطب سمجھ سکے، یعنی میرے اندر قوت تفہیم اور قوت افہام پیدا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم پڑھ لینا اور معلومات کو جمع کر لینا مقصود نہیں ہے، بلکہ علم کا مقصود ابلاغ ہے اور عمل ہے۔ علم کو انسان جب بھی حاصل کرے تو دو نیت سے حاصل کرے، ایک تو اس پر عمل کرے اور دوسرا وہ علم دوسروں تک پہنچائے۔ اس لیے کہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے درمیان جب اتنی ساری حدیثیں بیان کی، قرآن بیان کیا، سب کچھ بیان کیا، اور پھر اخیر میں حجۃ الوداع کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور آپ کے یہاں پر 1,23,000 سے زیادہ کا مجمع تھا، تو اس وقت حضور نے کیا کہا؟ سوال کیا صحابہ؟ حل بلغت؟ تو صحابہ نے کہا نعم بلغت الامانۃ ونصحت الامۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وحی کی جو امانت آپ کو دی گئی تھی آپ نے ہم تک پہنچا دی، اور آپ نے اس میں کوئی کوتاہی نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اور پھر اخیر میں کہا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کیا کہا؟ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ لوگوں متوجہ ہو جاؤ۔ یہ الا جو لفظ ہے نا، اس کا بڑا اچھا ترجمہ کرتے ہیں ہمارے قرآن کا ترجمہ کرنے والے مولانا عبد المجید دریابادی، اس کا ترجمہ کرتے ہیں سنو سنو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں آگاہ ہو جاؤ۔ بعض ترجمہ کرنے والے کا ہے متنبہ ہو جاؤ۔ تو یہ الا آتا ہی تنبیہ کے لیے کہ سامنے والے کو، تو کیا کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ تمہارا حاضر تمہارے غائب کو اس پیغام کو پہنچا دے۔ تو وہ 1,24,000 انسانوں نے، تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، اس طریقے سے یہ علم کا سمندر حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ سے پھوٹا، صحابہ سے ہوتا ہوا، تابعین اور تبع تابعین سے ہوتا ہوا ہم تک کیا ہوا ہے؟ پہنچا ہے۔ تو یہ انسان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ لہذا اس بنا پر جب ان دعاؤں کو پڑھا جاوے تو لاپرواہی کے ساتھ نہیں، آدمی پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف اپنے آپ کو، اپنے قلب کو، اپنے ذہن و دماغ کو متوجہ کر کر یکسو ہو کر اللہ سے مانگے۔ دیکھو اللہ کے یہاں پر کب اللہ کس چیز کو قبول کرتا ہے کہا نہیں جا سکتا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ 100 سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب اگر سب کوشش کرے ہر ایک کہ بھئی میرا دل و دماغ حاضر ہو اور مکمل طور پر اللہ کی طرف انابت ہو، تو ہو سکتا ہے کہ اگر سب کی طرف سے نہیں لیکن اس ہم میں سے کوئی 1-2 ایسے ہو کہ جو بہت زیادہ متوجہ سے کرے، اور انہی کی برکت سے اللہ رب العزت ہم سب کے لیے اس دعا کی قبولیت کا کیا کر لے، فیصلہ کر لے، تو ہم سب کے لیے کیا بن جائے گا؟ مفید بن جائے گا۔ تو اجتماعی عبادتیں جو کروائی جاتی ہے شریعت مطہرہ میں، وہ اسی لیے کروائی جاتی ہے کہ ہر آدمی خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے، ہر آدمی میں قبولیت کے صفات پیدا نہیں ہو سکتے ہیں، تو کہا اجتماعی طور پر کرو۔ تو اس طرح سے اجتماعی طور پر کرنے سے ایک کی برکت سے دوسرے کا کام کیا ہو جاتا ہے؟ بن جاتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے تنصرون بضعفائکم، اس کو ایسے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ قبول کرنے میں تنصرون بصلحائکم، تمہاری مدد کی جاتی ہے تمہارے صلحاء کی وجہ سے۔ بہرحال تو سب سے پہلے ہم قرآن کریم کی جو دعا ہے اسے پڑھیں گے 3 مرتبہ، اور پھر 3 مرتبہ جو دوسری دعا ہے اسے پڑھیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب امام بخاری نے اپنی کتاب کو کتاب الوحی کے بعد بسم اللہ سے شروع کیا۔ اس میں بہت لمبی چوڑی تفصیل آپ سن کر تھک گئے۔ نور العزا سے بسم اللہ سے کیوں شروع کیا، حمدللہ سے کیوں شروع کیا، تو تحصیل حاصل ہے، اور ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ خواہ کسی چیز کو ہم تکرار کے ساتھ بیان کرتے رہیں۔ تو اس میں سیدھی سی بات ہے، 2 باتیں اس سلسلے میں۔ ایک تو یہ کہ عملا بالحدیثی، جب حدیث کی کتاب لکھ رہے ہیں تو امام بخاری اس پر نہیں عمل کریں گے تو کون عمل کرے گا؟ تو امام بخاری نے حدیث پر عمل کیا۔ کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فهو اقطع فهو اجزم،
کہ حدیث میں حضور نے فرمایا کہ ہر بڑا کام اگر وہ بسم اللہ سے نہیں شروع کیا جاتا ہے تو وہ پائے تکمیل تک پہنچتا نہیں ہے، وہ ادھورا اور ناقص رہ جاتا ہے۔ لہذا مصنف نے اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنی اس کتاب کو شروع کیا، ایک بات۔ دوسری بات، مصنف نے اپنی کتاب کو بسم اللہ سے شروع کیا ہے۔ اب یہ لمبی چوڑی بحث کرتے ہیں کہ بسم اللہ سے شروع کیا، اس کے بعد الحمدللہ کیوں نہیں بیان کیا، تو اس سلسلے میں حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرقدہ نے بڑی اچھی بات بیان کی۔ حضرت نے لکھا ہے کہ مصنف کے زمانے میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہے ان تمام کے تمام کتابوں میں مصنفین کا طریقہ یہی رہا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کو بسم اللہ سے شروع کر دیا ہے، لہذا الحمدللہ کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی اور کتاب کو بسم اللہ سے شروع کر دیا۔ اب سوال پیدا ہو کہ بعض حدیث میں آتا ہے کہ الحمدللہ، تو کہا کہ اس کی دو وجہ ہے۔ وہ الحمدللہ سے اس لیے شروع نہیں کیا کہ ہو سکتا ہے مصنف کی نظر میں الحمدللہ والی جو حدیث ہو وہ محل نظر ہو، وہ اتنی تقویت تک نہ پہنچتی ہو جتنی مصنف کے نزدیک مطلوب ہے، لہذا اس بنا پر ترک کر دیا۔ اور دوسرا یہ کہ مصنف نے اس لیے ترک کیا کہ ان کے یہاں پر مصنفین کا جو رواج تھا، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، موطا امام مالک، یہ جو کتابیں ہیں ان کے زمانے میں لکھی گئی، اور ان تمام کتابوں میں یہی اسلوب آپ دیکھیں گے کہ وہ کس سے شروع کرتے ہیں؟ بسم اللہ، اور پھر بسم اللہ کے بعد کتاب کو شروع کر دیتے ہیں۔ لہذا ہمارے مصنف نے اپنے زمانے کے جو اسلوب تھے اسی اسلوب کو اختیار کرتے ہوئے اپنی کتاب کو بسم اللہ سے کیا کر دیا ہے؟ شروع کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بعض حضرات نے یہ بھی بات بیان کی کہ اس میں الحمدللہ بھی آ گیا ہے، یہ 2 in 1 ہے۔ کیسے 2 in 1 ہے؟ کہ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، تو وہ اللہ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، یہ تعریف بھی اللہ کی، یہ کیا ہے؟ اللہ کی، اللہ موصوف ہے اور رحمان اور رحیم اس کی صفت ہے، اور موصوف صفت بیان کی، اس کا مطلب کیا؟ تعریف کیا نا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں پر وہ شخصیت تشریف لائی ہے جو حدیث میں بڑا درد رکھتی ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ارے بڑی تعریف کی جا رہی ہے ان کی، تو تعریف ہی ہو گئی۔ تو اللہ کی صفات کو بیان کر دیا تو تعریف آ گئی۔ جب بسم اللہ کے اندر بسم اللہ کی عبارت ایسی ہے کہ اس میں بسم اللہ بھی آ گیا، اللہ کے نام سے شروع کرنا بھی آ گیا، اور ساتھ ساتھ میں حمدللہ بھی اس میں شامل ہے، تو الگ سے الحمدللہ کو لانے کی ضرورت ہے نہیں۔ تو اس طرح سے اس کے 3 طرح سے جواب دیے جاتے ہیں جو آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کر دیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو لفظ ہے، جو یہ عبارت ہے، یہ عبارت اپنے اندر بڑی خیر و برکت لیے ہوئے۔ اولاً تو اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی ہے کہ آدمی بسم اللہ سے اپنے کام کو شروع کرے، کوئی بھی امر مباح یا امر شرعی کا آغاز یہ کس سے کرے؟ بسم اللہ۔ کیوں؟ اس سے 2 چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ سامنے آتا ہے کہ بندے کے سامنے کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کی ذات کا استحضار ہو جاتا ہے۔ ایک فائدہ یہ کہ بھئی میں کر رہا ہوں، اللہ کے نام سے کرنا۔ اس کا دوسرا فائدہ، بسم اللہ سے شروع کرنے سے بندہ کبر فی الطاعہ یہ اس سے بچ جاتا ہے کہ جب بسم اللہ سے شروع کرتا ہے تو بندے کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی اللہ کے نام سے اس کی توفیق سے ہو رہا ہے، میرا اپنا کوئی کمال، تو وہ عجب سے بچ جاتا ہے، وہ فخر سے بچ جاتا ہے، وہ کبر سے بچ جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی اطاعت اور انسان کی طاعات کو اور اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ عجب بھی برباد کر دیتا ہے، اعجاب کل ذی رأی برأیہ، یہ عجب بھی برباد کرتا ہے۔ عجب میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی کیا سوچتا ہے، کوئی کام کرتا ہے اور اپنے دل میں سوچتا ہے کہ میں نے اچھا کیا، یہ عجب ہے۔ اور کبر کیا ہے کہ میرا کام اچھا ہے اور دوسرے کا کام خراب ہے، تو صرف اپنے کام کو اچھا سمجھنا یہ عجب ہے، اور اس کو دوسرے کے کام کے ساتھ کمپیئر کرنا، اس کا موازنہ اور مقارنہ اور تقابل کرنا، یہ کیا ہے؟ کبر ہے کہ میرا بہت اچھا ہے اور دوسرے لوگوں کا بیکار ہے، تو یہ کبر ہے۔ شریعت میں عجب بھی معیوب ہے اور کبر تو شریعت میں من اکبر الکبائر۔ تکبر مکن زی نہار تسر کے روزے زدستش درائیں گسر چدانی تکبر چرامی کنی خطامی کنی و خطامی کنی
تو یہ جو کتاب چھوٹی سی پڑھائی جاتی ہے بڑی شاندار اور جاندار کتاب ہے شیرازی کی. اس کتاب کو ایک تو آدمی بچپن میں پڑھتا ہے اور ایک آدمی اس کو اس عمر میں پڑھے تو آدمی کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس پوری کتاب سے آدمی طالب علم کو گویا کہ وہ اخلاقیات سکھاتے ہیں اور پورا تصوف سکھا دیتے ہیں. شیرازی وہ کیا کرتے ہیں, پورا تصوف کیا کرتے ہیں, تواضع کس کو کہتے ہیں, کبر کس کو کہتے ہیں, یہ ساری چیزیں, عدل کس کو کہتے ہیں, تو یہ چھوٹے چھوٹے ابواب قائم کیے لیکن بڑے شاندار ہیں. تو اس میں بھی وہ تکبر عزازیل را خار کر بزندان لعنت گرفتار کر. یہ تکبر اسی نے عزازیل کو, عزازیل کا یہ نام ہے شیطان کا, شیطان کا نام شیطان نہیں ہے, شیطان حضرت کا لقب ہے. شیطان کیا حضرت کا, ان کا نام نہیں ہے شیطان, ان کا نام ہے عزازیل. اس کا نام کیا ہے, اسی کو تکبر عزازیل را خار کر, تکبر نے عزازیل کو خار کر دیا, بزندان لعنت گرفتار کر, اور لعنت کی زنجیر میں اسے جکڑ کر رکھ دیا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا بن گیا, وہ ملعون بن گیا. تو تکبر جو ہوتا ہے یہ آدمی کو برباد کر دیتا ہے, جیسے شیطان کو برباد کر دیا. تو اس لیے بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں تاکہ بندے کے ذہن میں یہ بات آئے کہ بھئی میرا کوئی کمال نہیں ہے, میرا اپنا کچھ نہیں, میں جو کچھ کروں گا وما توفیقی الا باللہ, صرف اور صرف کس کی توفیق سے کروں گا, اللہ کی. اسی لیے آپ دیکھیں گے, قربان جائیے, سیدنا حضرت شعیب علیہ السلام پر آگے کیا کہتے ہیں, علیہ توکلت والیہ انیب. یہ ہر نیکی کرنے والے, جب بھی انسان کو اللہ رب العزت کسی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے تو انسان کے سامنے یہ تین چیزیں ہونی چاہیے جو حضرت شعیب علیہ السلام کے علم محفوظ میں بیان کی گئی. کیا, وما توفیقی الا باللہ. تو آدمی کبھی عجب اور کبر اور فخر میں مبتلا نہیں ہوگا. کیا مطلب کہ وما توفیقی الا باللہ, کہ یہ عمل صالح کی توفیق دینے والا کون ہے, اللہ. اب جب اللہ کا استحضار ہو گیا کہ بھئی اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی, اللہ نے میرا قدم مسجد کی طرف اٹھایا, اللہ نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں مدرسے میں آ کر بخاری اور مسلم کیا کر رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں, تو اب آدمی عجب سے اپنے آپ کو بچا لے گا. وہ اللہ کہ بھئی میرا کچھ نہیں, اور جب عجب سے بچے گا تو کبر سے ہی بچ جائے گا. اس لیے کہ کبر کی پہلی سیڑھی کیا ہے, عجب ہے. آدمی کبر کی طرف کب جاتا ہے, جب عجب میں مبتلا ہوتا ہے. جب کس میں مبتلا ہوتا ہے, جب اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد اپنے مقابلے میں دوسروں کو برا سمجھنے لگتا ہے, تو وہی عجب کبر میں کیا ہو جاتا ہے, تبدیل ہو جاتا ہے. تو اس لیے کہا کہ جب یہ وما توفیقی, تو کہا کہ اللہ کی توفیق سے میں کر رہا ہوں, تو آدمی عجب سے بچ گیا. اور پھر اس کے بعد وہ اسی حالت میں باقی رہے, تو کہا علیہ توکلت, میں نے کس پر بھروسہ کیا, اللہ. کہ بھئی دنیا میں میں نے اسباب اختیار کر لیے نیکی کے لیے اللہ کی توفیق سے, میرا دوسرا کوئی کمال نہیں ہے, صرف اسباب اختیار کیے ہیں وہ بھی اس کی توفیق سے. وہ الیہ انیب, اور اس میں اخلاص کب پیدا ہوگا, جب اللہ کی طرف انابت, جب اللہ کی طرف کیا ہو, انابت. یعنی پورا عمل صالح کو شروع کرنے سے لے کر اخیر تک انسان کا دل یہ کس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے, اللہ کی طرف. اب جب وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا تو اب وہ عمل کرے گا بندہ, عجب سے بچے گا, کبر سے بچے گا, اور اس میں جب اللہ کی طرف انابت ہوگی تو اخلاص پیدا ہوگا. اب یہ عمل اس قابل ہوگا کہ اللہ اسے قبول کر لے. اب یہ عمل اس قابل ہو جائے گا کہ اللہ کیا کر لے, اسے قبول کر لے. تو کہنے کو تو چھوٹا سا جملہ ہے لیکن قرآن ہے, بہرحال اللہ کی کتاب ہے. تو کہا علیہ توکل, تو جب بھی نیکی کرے آدمی اس کا استحضار کرے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو عجب سے, کبر سے اور اس طرح کے ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے گا جن چیزوں سے بندے کو عبادت کے مقبول بنانے کے لیے بچنا ضروری ہے اور جن کا اختیار کرنا بندے کے لیے کیا ہے, ضروری ہے. تو اس سے عجب اور کبر سے بھی بچتا ہے بندہ, اور بندہ ساتھ ساتھ میں اخلاص بھی بندے کے اندر میں کیا ہو جاتا ہے, پیدا ہو جاتا ہے. بہرحال تو اپنی کتاب کے آغاز میں مصنف نے اسی اسلوب کو اختیار کیا. تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مادی فوائد کیا, یہ تو اس کے روحانی فوائد ہوئے, اور ہمارے لیے تو یہی سب سے زیادہ افضل ہے. مومن کے لیے
روحانیت یہ زیادہ اہمیت کے حامل ہے مادیت کے مقابلے میں، اس لیے کہ فلسفہ مغرب، تہذیب مغرب جو حقیقت میں تہذیب کہے جانے کے قابل نہیں ہے بلکہ تجہیل کہے جانے کے قابل ہے، اس تہذیب اور اسلامی تہذیب اور دنیا کی تمام تہذیبوں کا مقارنہ کرے تو اس میں سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں روحانیت کو اور معاد کو اولویت اور راجحیت حاصل ہے، اور مادیت کو یہ ثانویت اور ذیلیت اور بعد میں ہونا اس کو حاصل ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ کوئی بھی عمل کرے گا، اس عمل کے پیش نظر سب سے پہلے اس کے سامنے یہ ہونا چاہیے کہ اس عمل کا آخرت میں میرا کیا فائدہ، اور پھر اگر اس کا کوئی فائدہ دنیاوی ہے تو وہ بھی ذکر کر لیا جائے۔ تو بسم اللہ کا فائدہ دنیاوی کیا؟ بسم اللہ کا فائدہ دنیاوی ایک تو وہ جو حدیث میں بیان کیا کہ بسم اللہ کی برکت سے کام پورا ہوتا ہے، اور بسم اللہ کا فائدہ دنیاوی ایک وہ ہے جس کو آج کی سائنس نے اعتراف کیا۔ جاپان کے ایک ڈاکٹر نے کچھ علماء کو دیکھا کہ وہ پانی پر قرآن اور دم کر کر پھونک مارتے ہیں، تو اس نے کہا کہ اس پر تحقیق ہونی چاہیے کہ پھونک مارنا اپنے اندر کتنی حقیقت رکھتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس نے کیا کیا، پانی کے اوپر ایسے کیمرے رکھے جو پانی کے اندرونی کیفیت جو تبدیل ہوتی ہے اس کو اس کی جانچ کرے، اسے دیکھے اور اسے اسکرین پر بدلائے۔ اب وہ کہتا ہے کہ اس نے بسم اللہ پڑھا اور قرآن کریم کو پڑھا تو پانی کی اوپر سے ہم کو تبدیلی کوئی نظر نہیں آیا، لیکن اندر میں جو پانی کی جو شکل اور صورت ہے اور اس کی جو تاثیر ہے وہ پوری بدل جاتی ہے۔ وہ پوری کیا ہو جاتی ہے؟ کہا کیسے بدل جاتی ہے؟ تو کہا اتنی خوبصورت بن جاتی ہے کہ جس کو بیان کرنا انسان کے بس سے باہر ہے، انسان کے بس سے کیا ہے؟ باہر۔ اور کہا اس پانی میں جتنی بھی نقصان دہ چیز ہوتی ہے وہ سب ختم ہو جاتی ہے، وہ جراثیم جو انسان کو کیا پہنچا سکتے ہیں وہ سب ختم ہو جاتی ہے۔ کس کی برکت سے؟ صرف کس کی برکت سے؟ بسم اللہ کی برکت سے۔ اور اسی پانی پر اگر کوئی جادو کا ٹونا وغیرہ پڑھا جاوے تو اس کی شکل و صورت اندر سے بالکل بدل جاتی ہے، اور اس میں انسان کو نقصان پہنچانے والے جراثیم یہ دگنا اور تگنا ہو جاتے ہیں، تو بجائے انسان کے لیے مفید ہونے کی کیا بن جاتا ہے؟ وہ مضر بن جاتا ہے۔ تو یہ مادی فائدہ جو آج 21ویں صدی ہجری کے اندر میں تجربے کی روشنی اور مشاہدے کی روشنی میں سائنس نے اس کا اعتراف کیا۔ اسی لیے حضرت قاری طیب صاحب فرماتے تھے کہ سائنس جتنا آگے بڑھے گا اتنا اسلام سے قریب ہوتا چلا جائے گا، اتنا اسلام سے کیا ہوگا؟ قریب ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ بسم اللہ کے وہ فوائد ہے جو آج مشاہدے کے ذریعے، اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک بزرگ نے کسی کے پاس گیا اور کہا کہ فلاں آدمی بیمار ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں پانی لاؤ، پانی لیا بوتل میں اور انہوں نے دم کر کر دے دیا۔ اب وہ لے گیا، وہ باہر نکلا، بولے یہ دم سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے لیا اور پانی کر کے کیا کر دیا؟ پھینک دیا۔ اب جیسے اس نے پانی پھینک دیا تو پانی پھینکتے ہی فوراً وہاں پر ہریالی اگ گئی، وہاں پر ہریالی۔ اب اس نے کہا کہ یار یہ تو حیرت انگیز چیز ہوئی، تو واپس گیا اور کہا کہ حضرت اس پر دم کر دے۔ وہاں تک پیچھے سے ایک آدمی آیا اور کہا کہ بھئی جس کے لیے آپ یہ پانی دم کرا کر لے جا رہے ہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو بزرگ نے کہا کہ اگر یہ پانی اس کو پلا دیا جاتا تو، چونکہ تقدیر کی دو قسمیں، تقدیر مبرم اور تقدیر معلق، تو تقدیر معلق کی صورت میں مجھ پر یہ انکشاف کیا گیا، مجھے ایسا نظر آیا کہ وہ آدمی بچ سکتا تھا، وہ آدمی کیا ہو سکتا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان جو چیز زبان سے اور منہ سے ادا کرتا ہے اس کی تاثیر ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ وہ تاثیر نہیں رکھتا ہے۔ اب جب کلام انسانی کی تاثیر ہوتی ہے تو کلام اللہ کی کتنی تاثیر ہوگی؟ اب آپ کہیں کلام انسانی کی تاثیر کیسے ہوتی ہے؟ جیسے آپ کسی کو گالی دے دو تو وہ آپ کو آگے گلے لگاتا ہے نا؟ نہیں، کیا کرے گا وہ؟ اگر ہائی ٹیمپریچر ہوگا تو دو چار گھوسے مار کر شاید دو چار دانت بھی گرا دے گا۔ تو یہ اس کو غصہ کیوں آیا؟ اس کو غصہ آنے کی وجہ کیا؟ آپ کے کلام کی تاثیر ہوئی اس پر، اس کا غلط ایفیکٹ ہوا، اس کا غلط اثر اس کے اوپر ہوا، اور وہ غصے میں آ کر آپ کو مارنے کے لیے کیا ہو گیا؟ تیار ہو گیا۔ بیمار ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر کہا کہ مجھے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ چیک کیا، آپ کو کچھ بھی نہیں، آپ بالکل بے فکر ہیں، تو وہ بیمار آدھا کیا ہو جاتا ہے؟ صحیح ہو جاتا ہے۔
تو کلام کی تاثیر ہے نا. ایک آدمی غصے میں آپ کا آیا اور آپ کے سامنے غصے میں حرکتیں کرنے لگا, آپ نے کہا تشریف رکھیے, چائے نوش کیجئے, پانی پیجئے, تو وہ آدمی کیا ہو جائے گا؟ ریلیکس ہو کے بیٹھ گیا. تو فرماتے ہیں کہ جب انسان کے کلام کا اثر انسان پر ہوتا ہے تو خالق کے کلام کا اثر مخلوق پر کتنا ہوتا ہوگا؟ خالق کے کلام کا اثر اللہ کی مخلوق پر کتنا ہوتا ہوگا؟ اس کو انسان امیجنگ, یعنی اس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے, اتنا زیادہ اثر رکھتا ہے. اسی لیے قرآن کریم کو کثرت سے پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے, احادیث مبارکہ کو پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے. قرآن کی تلاوت مستقل عبادت ہے. اب جب بسم اللہ کے سے یہ تاثیر قائم ہوئی تو قرآن کی تلاوت کی تاثیر بھی وہی رہی نا, اس میں بھی کتنی, اس لیے کہ کلام اللہ ہے وہ. اس لیے ہمارے علماء کے یہاں پر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آیا ایسا قرآن پڑھ کے فائدہ کیا, تو یہ کیسا ہے؟ ناچنا نہیں ہے تو کیا بولتی ہے؟ آنگن ٹیڑھا. یعنی پڑھنا نہیں ہے تو اب بولیں گے کیا؟ ایسا نہیں. قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنا بھی انسان کے لیے آخرت کے اعتبار سے بھی مفید ہے اور دنیا کے اعتبار سے بھی مفید ہے. دنیاوی اعتبار سے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سائنس خود اعتراف کرتی ہے, جب پانی پر اس کا اثر ہوتا ہے, کھانے پر اس کا اثر ہوگا, جس ماحول میں انسان پڑتا ہے اس پورے ماحول پر اس کا اثر ہوگا, جس گھر میں پڑتا ہے اس گھر میں اثر ہوگا. اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاوے وہ گھر کیسا ہوتا ہے؟ خیر و برکت کا منبع اور مرجع بن جاتا ہے. اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے وہ قبرستان کے. لا تجعلوا بیوتکم مقابر, حضور نے کہا مسجد میں قرآن, اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرو, سنتوں کو اپنے گھر میں کیا کرو؟ ادا کرو. تو یہ سب حضور نے اسی لیے کہا کہ ان چیزوں کے کرنے سے گھر میں خیر و برکت نازل ہو. آج ہماری پوری اسلامی دنیا کا جو رونا ہے کہ برکت نہیں, پریشانی ہے, اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر ہم نے قرآن کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. نہ ہم اس کو پڑھتے ہیں. ارے ہمارے علماء اور طلباء نہیں پڑھتے تو عوام تو بہت دور کی بات ہے. وہ تو رمضان ہمارا حافظ صاحب پکڑتا نہیں ہے. ہمارے حافظ صاحب رمضان میں بھی اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ تراویح کے 10 20 25 50 ہزار روپے مل جائے. لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ مردوں کے اوپر پڑھا جاوے. قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ اس کو صرف تراویح میں پڑھا جاوے پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے. قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ اس کو پڑھ کر صرف پانیوں پہ دم کیا جاوے. قرآن اس لیے آیا تھا تاکہ دنیا میں ہر انسان اس کو اپنا دستور حیات بنائے. ہر انسان کیا بنائے؟ اس کو اپنا, کہ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے انسان اپنی دنیا کو ایسا سنوارے کہ دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے. اس سے بڑھ کر انسان کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں 1 پر 1 فری. یعنی شریعت پر عمل کرنے سے آپ کا آخرت کا مد نظر رکھیں گے تو آخرت کا فائدہ تو ہے ہی, مگر دنیاوی فوائد اس کے اوپر فری ہے. دنیاوی جو فوائد ہے اس پر کیا ہے؟ فری ہے. جیسے قرآن کے بارے میں کہا کہ ایک حرف پر 10 نیکی. لا اقول الف لام حرف لیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. تو الف لام میم 3 کو پڑھنے سے 30 نیکی آخرت میں ملی. لیکن اس کے جو اثرات ہمارے ارد گرد کے ماحول پر ہو رہے ہیں, ہمارے کھانے اور پینے کی چیزوں پر ہو رہے ہیں, جو آدمی پڑھتا ہے اس کے اندرون پر ہو رہے ہیں, اس کے بدن کے ظاہر پر. اب جب پانی پر اس کا اثر ہوگا, انسان کے کلام کا اثر انسان پر ہوگا, تو جو پڑھے گا اس پر اس کا اثر نہیں ہوگا, ظاہر سی بات اس کا اثر ہوگا. لہذا اس بنا پر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کیا. اسلام کو اور قرآن کو اور احادیث مبارکہ کو جب آدمی پڑھتا ہے تو آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ انسان کا دل خوشی سے مچلنے لگتا ہے کہ اللہ کتنا پیارا دین عطا فرمایا, کتنا خوبصورت دین عطا فرمایا, کتنا حسین و جمیل مذہب عطا فرمایا, جس میں سوائے ہمارے دنیا اور آخرت کے فوائد کے اور کوئی چیز ہے ہی نہیں. شریعت کا کوئی ایک حکم انسان ایسا نہیں بتا سکتا جس میں انسان کا دنیا کا بھی نقصان ہو. آخرت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے, لیکن انسان کا نقصان اخروی ہو یہ بھی ممکن نہیں. اسی لیے ہمارے زمانے میں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کو اس کی حکمتوں کے ساتھ سمجھا جائے. اب ایک تو اعتزال وہ تھا جس نے سر اٹھایا تھا اس زمانے میں, اور ایک اعتزال وہ ہے جس نے ہمارے زمانے میں سر اٹھایا. اسی لیے اللہ رب العزت نے, اللہ کو معلوم تھا کہ فلسفہ اور مغرب یہ
انسان کے اوپر دنیا کو غالب کریں گے، تو اللہ رب العزت نے ایسے علماء کو کھڑا کیا ہمارے آخری صدیوں میں جنہوں نے شریعت کے اسرار اور رموز کو بیان کیا۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حجت اللہ البالغہ لکھا۔ حجت اللہ البالغہ کیا ہے؟ اسرار اور حکم شریعت، کہ شریعت کی جو چیزیں ہیں ان چیزوں کی کیا کیا اسرار ہے، کیا کیا اس میں راز ہے، اور اس میں آپ کے آخرت اور دنیا کے کیا کیا فوائد ہیں، ان ساری چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ ہمارے طلباء کو دور حدیث شریف کے سال میں حجت اللہ البالغہ پڑھنا چاہیے، بلکہ درسن ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ ہمارے یہاں شروع بھی ہوئی تھی، لیکن پھر بعد میں پتہ نہیں کس طرح سے وہ، تو اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج جو ہمارے سامنے جو ہمارا مخاطب ہے، جو عامت المسلمین ہے اور دنیا کے دوسرے لوگ ہیں، وہ تمام کے تمام لوگ آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی شریعت پر عمل کرنے سے فائدہ کیا ہے۔ تو آپ اسی وقت بتلا سکتے ہیں جب کہ شریعت کے اسرار اور رموز سے کیا ہو، واقف ہو۔ لہذا اسرار اور حکم شریعت کے سے بھی واقف ہونا ضروری ہے۔ ہم احادیث کے ذیل میں جہاں جہاں پر ضرورت ہوگی اس کو بیان کرنے کی کیا کریں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں مفید انداز میں پڑھانے کی، آپ کو اسے سمجھنے کی، اور ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔